حفیظ الاسد کی سفاک اور ظالم فوج نے حامہ شہر پر چڑھائی کر کے 40,000 اسلام پسندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حفیظ الاسد اور صدام حسین دونوں باتھ پارٹی سے تھے اور دونوں سیکولر نیشنلسٹ تھے، بالکل ان عرب لیڈرز کی طرح۔ مسلمانوں کے فیوریٹ سگما میں پوٹن اور خامنئی نے سیریا میں ہزاروں لوگوں کا قتل عام کیا صرف بشار الاسد کو بچانے کے لیے، کیونکہ میکیاویلی کہتا ہے کہ طاقت کے کھیل میں اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اسد رجیم نے اپنے ہی لوگوں پر کیمیکل ہتھیار یوز کیے جس سے دنیا کا ضمیر لرز اٹھا۔ یہ اتنی بڑی جنگ ایک 14 سالہ لڑکے کی ایک چھوٹی سی لائن سے شروع ہوئی، آخر کیا تھی وہ لائن؟ ڈیمسکس، سیریا۔ یہ نومبر 2024 کا ایک سرد مہینہ تھا، بندوقیں خاموش اور لوگ پرسکون تھے۔ بازار میں بھی شور زندہ تھا اور تاجر باؤ تاؤ کر رہے تھے، تو دوسری طرف پرانے ریڈیو پر پرانے زمانے کے کچھ گانے سنائی دے رہے تھے اور ان کے پاس بیٹھا شاعر عادیان سے شعر سنا رہا تھا، مگر شہر کے حاکم بشار الاسد کی دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، جس کے بعد شام کے آسمان میں بادلوں کے بجائے جنگ کا دھواں اٹھنے لگا اور زیتون کی سرزمین پر بارود اگنے لگا۔ یہ نومبر 2024 ہے۔ بشار الاسد کی رجیم سیرین باغیوں پر حملے شروع کر دیتی ہے اور اس کے جواب میں سیرین باغی بھی حکومتی فورسز پر چڑھ دوڑتے ہیں، مگر انہیں دکھتا ہے کہ سرکاری فوجی کمزور ہے۔ وجہ تھی رشیا اور ایران کا سپورٹ جو نہ کے برابر ہو چکا تھا، نہ ہی رشین ایئر فورس اور نہ ہی ایرانی ملیشیاز جیسے کہ حزب اللہ کام آ رہی تھی۔ تو باغیوں نے دوستیاں بنائی، شہر گرنے لگے، وفاداریاں بدلنے لگی، حکومت کے اندر پینک پھیلتا گیا، سرکاری فوجی اپنی پوسٹ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے، باغی زبردست رفتار سے آگے بڑھتے رہے، اور پھر یہ 8 دسمبر کے پہلے گھنٹے تھے۔ وہ عامر جس نے 40 لاکھ لوگوں کو ملک سے نکال پھینکا تھا، آج خود پناہ کی تلاش میں تھا اور آخرکار رشیا میں اسے پناہ مل گئی۔ ایک ملک کے ڈراؤنے خواب اور پرسکون امیدیں ٹکرانے لگی تھی اور سیریا فتح ہو گیا تھا، مگر آخرکار یہ سب شروع کیسے ہوا؟ کیسے ایک 14 سال کے بچے معاویہ سیاسنے نے اتنی بڑی جنگ شروع کی اور پوری دنیا کیوں اس میں شامل ہوئی؟ آج جانتے ہیں سیریا کی ہسٹری کو اس ویڈیو میں۔ Driven by a rise in fuel prices. Syrian insurgents have reportedly breached Aleppo, the country's second largest city. Opposition fighters have entered the city of Hama, the strategic city of Homs. the big prize. The capital Damascus fell without a fight. The Syrian army nowhere to be seen. Bashar al-Assad has reportedly arrived. شام یعنی سیریا، فخر اور ایمان کا گھر۔ دمشق سے ہی عرب مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ جب 661 CE میں معاویہ بن ابو سفیان نے اموید کلیفیٹ کی بنیاد رکھی اور یہی سے دمشق دنیا کا دل بن گیا۔ سیریا دنیا کے آغاز سے ہی نقشے پر موجود ہے، اپنے رچ کلچر کے ساتھ۔ بہت سے امپائرز اور تہذیبوں نے یہاں حکومت کی، ارمین سے لے کر سومیرینز، بیبیلونینز اور اسیرینز تک، پھر اس کے بعد رومنز اور پرشینز بھی آئے۔ اسلامی دور میں اسلامی اثر و رسوخ یہاں بڑھنے لگا جو اسپین سے لے کر ہندوستان تک تھا۔ پھر ان سب کے بعد باری آئی اوٹومنز کی۔ 1516 میں اوٹومن سلطان سلیم I نے سیریا کو فتح کیا اور ورلڈ وار 1 تک عثمانی دور یہاں قائم رہا۔ 1920 میں فرانس نے یہاں حکومت بنا لی۔ فرانس نے یہاں کنٹرول بڑھانے کے لیے اور میجورٹی کو کمزور کرنے کے لیے مائنورٹیز کو بااختیار بنایا۔ انہوں نے سیریا میں فرقہ واریت یعنی سیکٹیرینزم کو فروغ دیا اور فرقہ وارانہ بنیادوں پر اپنی فوج کھڑی کی۔ سال 1946 کو آخرکار فرانس یہاں سے چلا گیا۔ سیرین لوگوں کی جدوجہد کامیاب رہی، مگر فرقہ وارانہ بنیادوں پر بنائی گئی فوج اصل شامی فوج کی بنیاد بن گئی۔ 1963 کی فوجی بغاوت میں آخرکار باتھ پارٹی کو اقتدار ملا۔ یہ وہی باتھ پارٹی تھی جس سے عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین بھی تھا اور ان سب کا ایک ہی نعرہ تھا، سیکولر عرب نیشنلزم اور سوشلزم۔ یہی نعرہ لیبیا کے معمر قذافی سے لے کر مصر کے جمال عبد الناصر اور فلسطین کی یاسر عرفات تک کا تھا۔
1967 میں اسرائیل نے شام پر حملہ کیا اور آخرکار شام گولان کی پہاڑیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ 1970 کے خونریز بغاوت میں آخرکار حفیظ الاسد کو اقتدار ملا۔ حفیظ الاسد نے حکومت چلانے کے لیے اپنی شیعہ علاوائد فرقہ کی حمایت کی اور اپنے پسندیدہ نمائندوں کو اعلیٰ حکومتی عہدے دیے۔ اس کے ساتھ اس نے اپنے مخالفین کو سختی سے کچلا اور ان کا قتل عام کیا۔ حفیظ الاسد کے بھائی رفعت الاسد نے سال 1980 میں تدمور جیل میں 1000 سے زیادہ اسلام پسند قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا۔ سال 1982 میں اسلام پسندوں کے ساتھ جنگ میں شدت آئی اور رفعت الاسد نے حما شہر کا محاصرہ کر لیا جو اس وقت بغاوت کا گڑھ تھا۔ پہلے شہر پر سخت بمباری کی گئی اور پھر ٹینکوں کے ساتھ شہر پر فوج کشی کر دی گئی۔ 20 سے 40 ہزار لوگ مار دیے گئے اس خونریز جنگ میں۔ اس کی سفاک اور ظالم فوجوں نے آخرکار شہر کو برباد کر کے چھوڑا۔ یہ گہرا زخم شام اور حما کے لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ رہے گا۔ 1984 میں رفعت الاسد نے اپنے بھائی حفیظ الاسد کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا اور جلا وطن کر دیا گیا۔ 11 جون 2000 کو آخرکار حفیظ الاسد کی موت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا بیٹا بشار الاسد اقتدار سنبھالتا ہے اور اپنے باپ کے راہ پر ہی چل پڑتا ہے۔ ملک کی دولت کی لوٹ پاٹ اور اپنے مخالفین کو سختی سے کچلنا۔ بشار الاسد کے دور میں غریبی، بے روزگاری اور کرپشن بڑھنے لگتی ہے اور 2011 میں عرب دنیا میں عرب سپرنگ بھی شروع ہو جاتا ہے جہاں عرب کے عوام اپنے حکمران اور ڈکٹیٹرز کو اکاڑ پھینک رہے تھے جیسے لیبیا کے معمر قذافی اور مصر کے حسنی مبارک۔ مگر بشار الاسد کے خلاف یہ موومنٹ ایک 14 سالہ بچے معاویہ سیاسنی نے ایک چھوٹی سی لائن سے شروع کی۔ 26 فروری 2011 کو سیریا کے علاقے دارا میں معاویہ سیاس نے ایک 14 سالہ لڑکے نے اسکول کی دیوار پر ایک لائن لکھی، "Now it's your turn ڈاکٹر"۔ بشار الاسد ایک آئی ڈاکٹر تھا اور سب اس کو ڈاکٹر بھی کہتے تھے۔ تو اگلے دن سیکیورٹی فورسز یہاں آتی اور ان میں سے 15 بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے جن میں معاویہ بھی تھا۔ دراصل بشار نے اپنے فوجوں کو بتا رکھا تھا کہ چھوٹی چیز بھی ہو اسے اگنور نہیں کرنا۔ جب سیکیورٹی فورسز انہیں اٹھا کر لے جاتی ہے تو ان کے ماں باپ بھی پولیس اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو چھوڑ دیا جائے، ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ پولیس انہیں بری طرح ٹارچر کرتی ہے ان بچوں کو اور ان کے ناخن تک کھینچ لیتی ہے۔ سیکیورٹی فورسز ان بچوں کے ماں باپ کو کہتی ہے کہ اپنے بچوں کو بھول جاؤ اور بچے پیدا کر لو، اور اگر نہیں کہہ سکتے تو اپنی گھروں کی جو عورتیں ہیں ان کو یہاں پر چھوڑ جاؤ۔ اس سے لوگ اور بھی غصہ ہو جاتے ہیں اور یہ پروٹیسٹ پورے سیریا میں شروع ہو جاتا ہے۔ بشار الاسد درہ کے لوگوں پر گولیاں چلوا دیتے ہیں اور ٹینکس کو میدان میں اتار دیتے ہیں۔ سیرین فورسز کے اپنے لوگ اب بغاوت پر اتر جاتے ہیں اور بنا لیتے ہیں فری سیرین آرمی۔ 2013 تک آتے سیرین باغیوں کا بہت سے علاقوں پر قبضہ ہو چکا تھا اور یہیں پر بشار الاسد کی رجیم ایک خطرناک فیصلہ کرتی ہے اور دمشق کے علاقے غوطہ پر کیمیکل ہتھیار یوز کرتی ہے، اس میں سینکڑوں بچے اور عورتیں مار دیے جاتے ہیں۔ اس حملے سے پوری دنیا کا ضمیر لرز اٹھتا ہے۔ بشار الاسد کی رجیم نے اپنے ہی لوگوں پر کیمیکل ہتھیار یوز کرتے ہیں۔ ترکی، قطر، سعودی یہ سب باغیوں کی سپورٹ میں آتے ہیں اور اس کے ساتھ فرانس، یوکے اور جرمنی بھی باغیوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بشار الاسد کو بچانے کے لیے رشیا اور ایران میدان میں کود پڑتا ہے اور انہیں ملٹری سپورٹ دیتا ہے، حزب اللہ اور رشین ایئر فورس کی شکل میں۔ 2015 میں رشین انٹرونشن کے ساتھ ہی جنگ کا پانسہ بشار الاسد کے حق میں پلٹنے لگتا ہے۔ رشین ایئر فورس نے مسلسل باغیوں پر بمباری کی اور ISS اور فری سیرین آرمی کو پیچھے دھکیلا۔ اس کے ساتھ ایرانی ملیشیاز بھی ان کے ساتھ لڑ رہی تھی۔ اس بھی سیرین وار میں گھس جاتا ہے کیونکہ وہ بھی ISS کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ 2016 میں بشار الاسد کی فورسز الیپو کو واپس لے لیتی ہے باغیوں سے اور باغیوں کو ادلب تک پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ 2019 تک آتے ISS کو پوری طرح ختم کیا جا چکا تھا سیریا سے، بس کچھ علاقے ان کے کنٹرول میں تھے اور بشار الاسد کا کنٹرول اب سیریا کے بہت سے علاقے پر ہو چکا تھا۔ 2022 میں رشیا یوکرین وار شروع ہو جاتی ہے، جہاں رشیا یوکرین وار میں الجھ جاتا ہے وہی ایران بھی اپنے آپسی مسائل میں الجھ جاتا ہے اور اسرائیل کے زبردست حملوں سے حزب اللہ بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے اور باغی اسی بات کا انتظار کر رہے تھے۔ 27 نومبر 2024 کو باغیوں کے زبردست حملے سے الیپو ان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ حما کی طرف بڑھنے لگتے ہیں مگر بشار الاسد کو لوگوں کا کنٹرول نہیں تھا، اس لیے حما بھی ان کے قبضے میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ہومس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ فضائی حملوں سے بچنے کے لیے وہ مختلف راستوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہومس بھی فتح ہو جاتا ہے اور یہی سے دمشق جانے والی سڑک کھلتی ہے۔ دمشق پر بھی باغی حملہ کرتے ہیں اور 8 دسمبر کو دمشق فتح ہو جاتا ہے۔ آخر کار سیریا کے لوگوں نے سکھ اور چین کا سانس لیا۔
امید ہے یہ آپ کو پسند آ گئی ہوگی یہ ویڈیو. شکریہ. Syrian insurgents have reportedly breached Aleppo, the country's second largest city. Opposition fighters have entered the city of Hama. The strategic city of Homs. The big prize, the capital Damascus, fell without a fight. The Syrian army nowhere to be seen. Bashar al-Assad has reportedly arrived in Russia.